سکتا ہے. تو ہجامہ کیوں ضروری ہے؟ یہ ہمارے جو باڈی ہے اس کے اندر جو مطلب یہ خون جو ہے، یہ خون میں ایک انفیکشن ہوتا ہے. تو وہ خون میں انفیکشن کیسے ہو جاتا ہے؟ جو بھی ہم غذا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو اس وجہ سے ہماری باڈی میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اور جو ہم غذا بسم اللہ کے بغیر کھاتے ہیں تو اس وجہ سے ہماری باڈی میں انفیکشن ہو جاتا ہے. کیونکہ جب شیطان نے مہلت مانگی نا اللہ سے، جی تو سر. پھر اس نے اللہ سے یہ کہا ہے، اب اگر میں کھاؤں تو کھاؤں کیا؟ دنیا میں میں رہوں تو کھاؤں کیا؟ جی تو اللہ نے اس کو فرمایا، جو بھی بندہ میرا بسم اللہ کے بغیر غذا کھائے گا اس غذا میں آپ شامل ہوگا. استغفر. تو جب انسان بسم اللہ کے بغیر غذا کھاتا ہے نا، تو شیطان باڈی میں داخل ہو جاتا ہے، وہ خون میں انفیکشن کرتا ہے. جب خون میں انفیکشن ہو، آٹومیٹکلی ایک انسان کو نیگیٹو مینٹلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب نیگیٹو مینٹلٹی ہوتی ہے، پھر انسان کا چکر آنا شروع ہو جاتا ہے، سر میں درد رہنا شروع ہوتا ہے، میاں بیوی کو آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ڈیورس زیادہ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. اور ان چیزوں کو ریموو کرنے کے لیے جو ہے نا، سب سے پہلے جی. ہجامہ بہت ضروری یہ ہے. تو ہجامہ سر کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کچھ جڑی بوٹیوں سے ہوتا ہے نہیں نہیں یا نہیں، قرآن کے آیات میں؟ یہ ایک میں اس میں ہے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ چڑھ گئے نا، جی سر. تو جب وہ آسمان پہ چڑھ گئے تو ہر آسمان سے اس کو فرشتوں نے یہی بولا ہے کہ ہجامہ کرو، ہجامہ کرو. ہجامہ ایک کپنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی تو سر. میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی ڈالتا ہوں. تو ہجامہ ایک کپنگ جو آج کل اکثر ڈیورس ہوتا ہے نا، میاں بیوی کے آپس میں ہاں. لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، جب آپ گراؤنڈ لیول پہ دیکھو نا، ان کی لڑائی کچھ بھی نہیں ہوتی، 0% بھی نہیں ہوتی ہے. جب اس میں ہم اچھی طرح سے مطلب یہ دیکھتے ہیں نا، پھر کچھ جان نہیں، کر پھر دیکھتے ہیں. ہاں ہاں. ہاں کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ، کچھ نہیں ہوتا ہے. صرف نیگیٹو مینٹلٹی ہوتی ہے. نیگیٹو مینٹلٹی، ان کو یہاں سے اچھی بات کریں گے، وہ اس کا نیگیٹو نکالیں گے وہاں سے. ریزن نگیٹو یہ ہوتا نکالیں گے. ہے، ہاں. ہاں ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کو شیطان نے اندر سے اچھی طرح سے پکڑ لیا ہوتا ہے. ہاں. تو یہ خون میں ایک انفیکشن ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے ابھی بات کر رہوں گا، ابھی آپ بولو گے نیگیٹو لے لو گے، سمجھو کہ آپ کے اندر پرابلم ہے. پرابلم. ہمیں مطلب قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ پازیٹو مائنڈ رکھو. ہاں جب ہاں. ہم پازیٹو، پہلے تحقیق کرو. ہاں پہلے ہمیں پازیٹو مائنڈ رکھنا ہے. جیسے آپ نے ابھی یہ مطلب ادارہ کھولا ہے میرج کا، ٹھیک ہے، جی سر. 95 لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بزنس ہے. صحیح. 95 لوگ یہ کہیں گے یہ ان کی بزنس ہے. ہاں. 5% لوگ یہ کہیں گے یہ عبادت ہے. ماشاء اللہ. میں بولوں گا یہ عبادت ہے. سبحان اللہ. صحیح کیوں؟ بات ہے. مجھے پتا ہے. دیکھو، ہم جب بولتے ہیں نا کہ کوئی مولوی صاحب ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، پھر یہ ہدیہ مانگتا ہے، تو یہ گناہ ہے. میں کہہ رہا ہوں گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے بزنس بنائی ہے پھر گناہ ہے. پھر کیوں؟ گناہ. ہمیں اس کا حدیث مل رہا ہے. ایک دن کچھ صحابی ایک قبیلے کی طرف سے گزر رہے تھے. جب جی وہ سر. گزر رہے تھے تو وہاں سے وہ گاؤں والوں نے ان صحابیوں کو مطلب یہ نہیں پوچھا ہے چائے پیو، پانی پیو، کچھ کھاؤ، جبکہ صحابیوں کو بھوک لگی تھی. یہ جی بخاری شریف کا حدیث ہے. جی کہاں ہمیں مطلب دلائل مل رہے ہیں. جی تو پھر کیا، وہ آگے بڑھ گئے تو اتنے میں پیچھے سے ان گاؤں میں ایک بہت بڑا آدمی تھا، سردار تھا، تو اس کو سانپ نے ڈس لیا، بچھو نے ڈس لیا. اچھا جی. ہاں، جب اس کو بچھو نے ڈس لیا، وہ گاؤں کے لوگ آئے دوڑ کے ان صحابیوں کے پاس. انہوں نے صحابیوں سے پوچھا ہے کہ ہمارے اس سردار کو بچھو نے ڈس لیا، تو اس کا کچھ علاج کراؤ. صحابیوں نے انکار کر دیا. صحابیوں نے ان کو سیدھے بول دیا کہ ہمیں بھوک لگی تھی، آپ نے ہمیں یہ بھی نہیں کہا چائے پیو یا پانی پیو یا کچھ، آپ نے ہاں. ہمیں پوچھا نہیں، تو ہم اس کا علاج نہیں کریں گے. ہاں. اتنے میں ان لوگوں نے ان کو بولا ہے کہ اگر آپ اس کا علاج کرو گے ہاں. تو ہم آپ کو کچھ بکریاں دے دیں گے اجرت میں. ہاں. ٹھیک ہے. تو یہ صحابی جو ہے، ان کو تو بھوک بھی لگی تھی. انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے. تو اتنے میں ایک صحابی آیا. اس نے کیا کیا، اس نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ دیا 7 بار. ماشاء اللہ. سورہ فاتحہ جب پڑھ دیا تو اپنے منہ سے لاب نکال کے اس جہاں پہ اس سانپ نے ڈس لیا تھا اس کو وہاں پہ لگا دیا. تو یہ جو بندہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. سبحان. اتنے میں صحابیوں، انہوں نے ان کو کچھ بکریاں دے دی، تو صحابیوں میں اختلاف ہو گیا. دو اختلاف ہو گئے ان کو. اختلاف پہلے سے ہوتا آیا ہے. جی جی. تو کچھ صحابیوں نے بولا یہ ٹھیک ہے، کچھ صحابیوں نے بولا یہ غلط ہے. غلط ہے. تو یہ دونوں چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے سبحان پاس. اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بولا کہ اس طرح، انہوں نے بولا اس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بولا آپ نے کیا کیا؟ بولا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ دیا اور اس کو اس طرح سے کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اور انہوں نے اس کو بولا ہے یہ جو آپ نے بکرے لیے ہیں اس میں سے میرا بھی کچھ حصہ دے دو. سبحان اللہ. بولا ماشاء اللہ. مجھے بھی کچھ حصہ دے دو. یہاں سے سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے دے گا کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب آپ نے 500 روپے یا 600 روپے مطلب یہ رجسٹریشن لکھا ہے. اگر کوئی آپ کو 1 لاکھ روپے دے گا کوئی گناہ نہیں ہے.